ہیں. ہمارے ساتھ رہنما ہیں JUI کے سینئر رہنما ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. سینیٹر صاحب بے حد شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر پہلے تو ایک بڑی کامیابی جو تقریباً 2-3 دن سے پورا پاکستان سیلیبریٹ کر رہا ہے, حکومت بھی ماشاءاللہ سے بڑے شادیانے بجا رہی ہے سعودی عرب کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کے. آپ کے نزدیک واقعی یہ صرف ایک ایگریمنٹ ہے, یہاں تک محدود رہنا چاہیے, یا واقعی اس میں ہمیں خوشی یا شادیانہ بجانے کی ضرورت ہے؟ خوشی کی بات یقیناً ہے کہ سعودی کے ساتھ ہمارا جو نا ریلیشنز ایسے ہیں کہ جو شاید کسی اور ملک کے ساتھ نہیں رہے. ہر اچھے برے وقت میں سعودی جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیتے آئے ہیں, اور اس وقت شاید یہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سعودیز کے فیور میں ہوگا, مگر اگر سعودیز کے فیور میں بھی ہو تو چونکہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے, تو کسی اسلامی ملک کو اگر ہماری ضرورت ہوگی یا ہماری دفاعی قوت کی ضرورت ہوگی تو اس میں ہمیں کم از کم JUI جو ہے اس میں ہیزیٹیٹ نہیں کرتی یہ کہنے میں کہ اس کے لیے پاکستان کی افواج, پاکستان کی دفاعی قوت نہ صرف سعودیہ کے لیے بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے حاضر. ٹھیک ہے سر, آپ کے نزدیک یہ ایک ایگریمنٹ ہے یا آپ بھی سمجھتے کہ نہیں, جس طرح کی چیزیں یا نکات یا شکیں اس معاہدے کی ہمارے سامنے آئی ہیں اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ٹریٹی ہے, ایک ایگریمنٹ نہیں ہے؟ بات ایگریمنٹ سے جو ہے نا وہ کچھ آگے آئی ہے, اور یہ ایسا اس کو آپ معاہدہ کہہ لیجئے کہ جو اس میں آگے اس کی توسیع شاید ہونے جائے گی, اور اس کو بائیلیٹرل بھی نہ کہیے, شاید بائیلیٹرل جو ہے اس وقت تک آپ کو نظر آ رہا ہے, مگر اس میں جو ہے یہ اس میں اور لوگ بھی اور ممالک بھی آئیں گے, اور بظاہر یہ مفاد میں ہوگا اسلامی ملکوں کے, گو کہ اس کی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ بھی آئے گی کہ بہت سی جگہوں سے پریشر آنا شروع ہو جائے گا, اور لوگ اس میں سمجھیں گے کہ ان کے خلاف ہے یہ, یا ہمارے آس پاس کے ملکوں میں یا پھر دنیا بھر کے میں جو ہے نا اس کو جیسے اب میڈیا جو ہے مغربی میڈیا جو ہے رپورٹ بھی کرنا شروع ہو گیا. انفیکٹ جو ہے نا یہ ہمارا ایک ایسا معاہدہ ہے کہ جس میں ہم نے ایک دوسرے کی حفاظت کرنی ہے, ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا ہے, اور اس میں جو ہے نا وہ چند ممالک اور بھی بڑھیں گے اور وہ سب پھر مل کے اس کی رسپانسبلٹی لیں گے. مسلمان ملکوں کے درمیان ایسا یقیناً جو ہے نا معاہدہ چاہیے تھا, ریکوائرڈ تھا, وہ آج ہوا ہے. بھلے وہ ہمارے مخالفین کے ہاتھوں ہوا ہے, مگر ایک اچھا قدم ہے, ہم اس کو اپریشیٹ. بالکل, یہ واقعی سینیٹر صاحب بڑا خوش آئند ہے, لیکن کچھ کنسرنز ہیں. اگر جو آپ نے گفتگو کی ہے, بات کی ہے, اگر میں تھوڑا سا اس کو مزید پھیلاؤں تو یہ کنسرنز بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ جیسا اسلامی ممالک کے شامل کرنے سے یا ان کے شامل ہونے کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا, لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے. تو بیشتر اسلامی ممالک ایسے ہیں جن کی سیکیورٹی کی ذمہ داری امریکہ اٹھاتا ہے, تو ایسے صورت میں آپ کو نہیں لگتا کہ کسی حد تک پاکستان کو اس میں بہت زیادہ محتاط ہونے کی بھی ضرورت ہے؟ یقیناً پاکستان کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے, نہ صرف مغرب کی طرف سے بلکہ آپ کو اپنے مشرقی ہمسائے کی طرف سے بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. گو کہ اس کو سعودی سے اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے, مگر یقیناً مغرب کا بہت سا جو ہے وہ ان کا جو بریڈ اینڈ بٹر ہے وہ گلف میں سعودیز کے ساتھ یہاں پہ جو ہے نا ان دفاعی معاہدوں کے ساتھ یا ان کو اسلحہ بیچنے کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہے, تو وہ اس کو اپنے لیے تھریٹ سمجھیں گے یا وہ یہ سمجھیں گے یہ سارا رخ جو ہے وہ الٹیمیٹلی مڑنے کی طرف جا رہا ہے. شاید چین کی طرف چلا جائے خریداریوں کے حوالے سے, معاملات اس طرف چلے جائیں, اسلحے کی خریداری کے حوالے سے رشیا کی طرف چلے جائے. تو اس حوالے سے ہم کو جو ہے احتیاط یقیناً ضروری ہے, اور ہمارا سیاسی نظام جو ہے وہ ملک میں مضبوط ہونا چاہیے. اس طرح سے جو ہم ہوا پہ 2-4 الیکشن جب ہوئے ہیں پچھلے, جب ہم سارے نظام کو ہوا پہ کھڑا کرتے ہیں, کبھی اس طرف کبھی اس کو گود لے لیتے ہیں, کبھی اس کو گود لے لیتے ہیں, اس معاملے سے آگے نکلنا چاہیے. ملک کے اندر جو بھی حکومت ہو وہ الیکٹڈ ہو, اور یقینی طور پہ الیکٹڈ ہو, یہ صرف الیکشن کا نتیجہ نہ ہو یا نتیجہ بنایا گیا نہ ہو.
ٹھیک ہے. اب سینیٹر صاحب یہاں پر یہ بھی ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ اگر ہم سعودی عرب کے قریب گئے ہیں یا ہم نے ایک بڑا یہ قدم اٹھایا ہے یا ایک پاکستان کے لیے یا سعودیہ کے لیے, ہم دونوں ممالک کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, وہیں پر بہت سارے دشمنوں کے کان بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں پاکستان کو فوری طور پہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ جب خواجہ آصف صاحب جیسے سینئر وزراء یہ بیان دیتے ہیں کہ یہ بات یہاں تک نہیں رہے گی, تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جائے گا ایون دو کہ ہمارے سامنے سعودیہ کھڑا ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے دشمن کنٹریز جو اس وقت تاک لگا کر بیٹھے ہیں ان سے محتاط ہونے کے لیے فوری طور پہ کیا کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو؟ اب سب سے پہلے جب کبھی ایسا کوئی خطرہ ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری کمزوریاں کیا ہیں. ہمیں دو محاذوں پہ جو ہے نا شدید قسم کی کمزوریاں جو درپیش ہیں, ایک معاشی محاذ پہ اور ایک سیاسی محاذ پہ. تو جس چیز کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اس کو فوری ٹھیک کر لیں. اس کی مرمت ہونی چاہیے. اس مرمت یہ نہیں کہ مار پیٹ کی مرمت جیسے آج کل ہو رہی ہے, بلکہ اس کی درستگی ہونی چاہیے. اور جب درستگی ہو جائے گی تو یقیناً اس سے پاکستان مضبوط ہوگا. اگر کسی معاہدے کی آپ نے فائدے حاصل کرنے تو بھی یہ بعد آپ حاصل کر پائیں گے, ورنہ جو ہے نا یہ سارا کچھ بے نتیجہ ہو جائے گا. اندرونی محاذ کی میں اگر بات کروں تو وہ تو بہت ہی بڑی کمزوری ہے پاکستان کی اس وقت جو سسٹم میں نظر آتی ہے, وہ اندرونی خلفشار ہے. تو اس میں کیا سینیٹر صاحب آپ کی جماعت اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی کردار ادا کرنا چاہیں گے کہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان چیزیں کچھ بہتر ہوں, کیونکہ اس وقت ہمیں اندرونی طور پہ مضبوط ہونے کی اشد ضرورت ہے؟ میں کئی دفعہ اس بات کو دہرا چکا ہوں کہ JUI یہ چاہے گی کہ حکومت اور PTI کو ایک میز پہ بٹھائے, اور اس کی بے شک میزبان بنے, اور میزبانی ہم کرنے کے لیے تیار ہے. اگر PTI آگے بڑھنا چاہے اور گورنمنٹ بھی آگے بڑھنا چاہے, اور یقیناً اس میں ایک تیسرا فریق ہے جو کہ غیر مرئی قوت ہے, وہ بھی آگے بڑھنا چاہے, تو وہ کم از کم اپنے اینڈ پہ جو ان کے لوگ ہیں ان کو اجازت. ٹھیک ہے. اب سینیٹر صاحب اس معاہدے کی شکوں کے اندر یہ واضح درج ہے کہ عسکری تعلقات بھی بہتر ہوں گے, علاقائی تعاون بھی کیا جائے گا, معاشی استحکام کے لیے بھی کوششیں بروئے کار لائے جائیں گی. لیکن 17 سے آنورڈ آج تک 20 تاریخ تک ہمارے سامنے جو آ رہی ہے چیز وہ یہی ہے کہ اسی چیز پہ خوشی ہے کہ جی عسکری تعلقات بہت آگے جائیں گے. جو معاشی معاملہ ہے ہمارا, آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کے معاہدے جب ہوتے ہیں دنیا بھر میں کہیں بھی تو اکانومی کو بھی اسٹیبل کرنے میں وہ معاون ثابت ہوتے ہیں؟ اور یقیناً اکانومی کو بھی اس معاملے میں جو ہے نا معاونت ملے گی. اس کی ایک طریقہ کار تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو چھوٹے ہتھیار جو ہے سعودیز کو چاہیے یا گلف میں باقی کسی کو چاہیے تو وہ پاکستان سے بھی منگائے جا سکتے ہیں, اور پاکستان کے ہتھیار اس اسٹینڈرڈ کے ہیں یقیناً کہ جو ان کی ضروریات پوری کر سکے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کو کم از کم اس شعبے میں جو ہے نا وہ ترقی کرنے لگ جائے گا, مزید ترقی کرنے لگ جائے گا. اس کے علاوہ پاکستان کو اس صورتحال سے نکالا بھی جا سکتا ہے. تھوڑی سی اس کو سپورٹ چاہیے, مگر کچھ ہم کو بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے. ہمارا اصل مرض جو ہے وہ کرپشن ہے. وہ کرپشن کو ہم جو ہے کم بھی نہیں کر سکے, دور کرنا تو دوسری بات ہے. ٹھیک ہے. سینیٹر صاحب اب ذرا گفتگو کا رخ تھوڑا سا ہم سیاست کی طرف موڑتے ہیں. مجھے سر یہ بتائیے گا, پاکستان تحریک انصاف کی جو ریسنٹ مووز ہیں پولیٹیکلی, قائمہ کمیٹیوں سے ریزائن کر رہے ہیں, احتجاج کا ایک نیا طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا ہے, آپ کے نزدیک یہ کتنا سود مند ثابت ہوگا PTI کے لیے, یا ایک پولیٹیکل موو جو ہے یہ ان کے گلے پڑے گی؟ انفیکٹ جو ہے نا میں اس معاملے میں PTI کے ساتھ کافی انوالو بھی رہا ہوں. جب JUI اور PTI کے درمیان کمیٹی بنی تھی تو میری فیلنگ ہے, ممکن ہے یہ فیلنگ غلط ہو, مگر وہاں پہ یکسوئی کی کمی ہے. فیصلہ لیا نہیں جا سکتا پراپر. ہر فیصلے کا ایک وقت ہوا کرتا ہے. اگر وہ آپ اصل درست فیصلہ بھی لیں مگر وہ وقت گزر گیا ہو تو شاید وہ غلط ہو جاتا ہے. تو یہ بھی یہاں پہ جو استعفے دیے جا رہے ہیں یا جو کچھ کیا جا رہا ہے, اس کا کوئی ایسا بینیفٹ مجھے کم از کم نظر نہیں آتا. ہاں ٹینشن بڑھ رہی ہے, مسائل بڑھ رہے ہیں. ایک دفعہ وہ اگر کوشش کرنا چاہیں اور اگر جو ہے وہ حکومتی خواہش بھی ہو اور حکومت کے اوپر والوں کی بھی یہ خواہش ہو تو JUI ان کو میز مہیا کرتی ہے. اس میں آپ قومی حکومت کی طرح کی کوئی 1 سال 2 سال کا جو ہے وہ سسٹم بنا سکتے ہیں,
اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آگے پھر الیکشن لے سکتے ہیں جو کہ کئی الیکشنوں سے ناپید ہے. اس طرح سے بات کر کے پاکستان کو آگے لے جایا جا سکتا ہے. ضروری نہیں کہ ہم ہر بات اپنی منوائیں، مگر کچھ ایسے مسائل ہیں جو حل ہو سکتے ہیں اور وہ پاکستان کے مفاد میں ہوں گے.